بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسفرہ وائس میں خوش آمدید۔ ہر روز بلا ناگہ ایک عورت اپنے 14 سال بیٹے کے ساتھ اس مریض کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ دونوں ماں بیٹے مریض کو نہایت شفقت اور محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، بیڈ کی سلوٹیں درست کرتے ہیں اور پھر اس کو لگاتار دیکھتے رہتے ہیں۔ نرس سے سوال کرتے ہیں کیا بہتری کی کوئی صورت نظر آئی؟ نرس مایوسی سے سر ہلا دیتی ہے۔ مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ مریض کی حالت بہت خطرناک ہے، وہ مسلسل بے ہوش ہے۔ مریضوں کی تیمارداری کا وقت مقرر ہے۔ ماں بیٹا وقت ختم ہونے پر بیچارگی کے عالم میں ہسپتال سے رخصت ہوتے وقت اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا دیتے۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائے، امیدیں ساتھ چھوڑ دیں، تو پھر ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے آسمان والے کا دروازہ۔ یہ ماں بیٹا بھی آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ خاتون اپنے خاوند کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کے لیے صحت کی گڑگڑا کر دعا کرتا ہے۔ مریضوں کی ملاقات دن میں 2 مرتبہ ہو سکتی ہے۔ ماں بیٹا شام کے وقت پھر آ جاتے ہیں۔ اس ہسپتال کا تمام عملہ اور مریض اس ماں بیٹے سے خوب واقف ہے۔ دونوں وقتوں میں 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر وہ مریض کے پاس پہنچ جاتے اور وقت مقررہ پر ہسپتال سے روانہ ہو جاتے۔ ڈاکٹروں اور ہسپتال کے دیگر عملے کو ان پر ترس بھی آتا اور حیرت بھی ہوتی کہ روزانہ 2 مرتبہ مریض کی زیارت کے لیے آنے کا بھلا کوئی فائدہ ہے؟ وہ تو مسلسل بے ہوش ہے۔ پھر ایک دن ایک ڈاکٹر نے اس خاتون سے کہہ دیا کہ بی بی آپ لوگ روزانہ 2 مرتبہ آنے کی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ مریض کی حالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خاتون نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا، اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے، اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے۔ بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں بیٹے کے آنے سے پہلے معجزہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کئی ماہ سے بستر پر بغیر کسی حرکت کے پڑا ہوا مریض کروٹیں بدلنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، آکسیجن ماسک کو پرے ہٹایا اور نرس کو آواز دی۔ نرس نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئی، اسے یقین نہ آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی، مریض نے اسے تمام نالیاں ہٹانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر یہ مشینیں ہٹا سکتے ہیں۔ اس نے ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا تو وہ بے یقینی کے عالم میں بھاگتا ہوا آ گیا۔ اس نے فوری طور پر مریض کا مکمل معائنہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ مریض مکمل طور پر صحت مند ہے۔ اس نے مشینوں کو ہٹانے کا حکم دیا اور کہا کہ مریض کے کمرے اور جسم کی صفائی کر دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری مرتبہ مریض کو دیکھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مقررہ وقت پر ماں بیٹے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور شکر کے کلمات ان کے زبانوں پر تھے۔ اس خاتون کی خوشی کے کیا ہی کہنے ہوں گے جس کا خاوند موت کے منہ سے واپس آ گیا، اور اس بچے کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی جو یتیم ہونے سے بچ گیا۔ ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا تو خاتون سے کہنے لگا کیا تمہیں امید تھی کہ ایک دن تمہارا خاوند تندرست ہو جائے گا؟ اس عورت کا جواب دیکھیے، ہاں کیوں نہیں، مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے خاوند کو دیکھنے آؤں گی تو وہ بالکل صحیح سلامت بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کے خاوند کو شفا ہو گئی ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں ہسپتال یا ڈاکٹروں کا کوئی کمال نہیں۔ میڈیکل میں کچھ حدود ہیں۔ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں اور اپنے علم کی حد تک تمام کوشش کرتے ہیں۔ محترم خاتون، آپ روزانہ 2 مرتبہ ہسپتال آتی رہی۔ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے معمولات کیا تھے؟ آپ اس دوران کیا کرتی تھی؟ اس خاتون نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے چونکہ مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھا ہے تو میں آپ کو سچ بتا دیتی ہوں۔ میں پہلی مرتبہ جب آتی تو اس بات کا یقین کرتی کہ میرا خاوند ابھی پہلے والی حالت میں ہے، اس کی حالت مزید خراب نہیں ہوئی۔ میں اس کے لیے دعا کرتی، پھر واپس جاتی اور میں اور میرا بیٹا مساکین کے محلے میں جاتے۔ ہم محتاجوں میں صدقہ اور خیرات تقسیم کرتے اور ان سے دعائیں کرواتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے میرے صبر اور دعا کا مجھے صلہ عطا کر دیا ہے، میرا خاوند مجھے واپس مل گیا۔ اس واقعے کو لکھنے اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صدقہ، خیرات، صبر اور نماز کا سہارا لیں، اللہ رب العزت یقیناً آپ کو اس کا پھل ضرور دے گا۔